السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل میم سے محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب طلحہ نے تو شارق کو اغوا کروا کر اس کا کام تمام ہی کروا دیا ہے تقریباً، اور ادھر روشی کافی زیادہ حیران ہے کہ آخر اس کے دادا جان کی طلحہ سے اتنی اچھی دوستی کیسے ہو گئی۔ اور تھوڑا تھوڑا روشی کو شک بھی ہو جاتا ہے طلحہ اور اپنے دادا جان کے اوپر کہ کہیں ان دونوں کی یہ ملی بھگت تو نہیں تھی میری شادی طلحہ سے کروانے کے لیے۔ جس کے بعد روشی اور طلحہ جب واپس اپنے گھر آتے ہیں تو روشی دوبارہ طلحہ کے کمرے میں نہیں سوتی اور وہ موہت کے ساتھ جا کر سو جاتی ہے، تو طلحہ بھی وہیں پر آ گیا تھا اور وہ روشی اور موہت کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش تھا، اور طلحہ یہی سوچتا ہے کہ اس نے روشی سے شادی کر کر کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اسے تو یہی لگتا تھا کہ روشی ایک کم عمر لڑکی ہے اور وہ کبھی بھی طلحہ کے بیٹے کو سنبھال نہیں پائے گی، لیکن اب طلحہ کو احساس ہو رہا ہے کہ موہت کے لیے روشی سے اچھی ماں کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور موہت بھی اب کافی جلد ٹھیک ہونے والا ہے۔ جس کے بعد طلحہ اگلے دن نہا کر جب باہر آتا ہے تو روشی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، تو کہہ دیتا ہے طلحہ کہ روشی تم تو مجھ سے کبھی محبت کرتی تھی نا، آخر تمہاری وہ محبت کہاں چلی گئی؟ اور تمہاری تو یہی خواہش تھی کہ تمہاری مجھ سے شادی ہو جائے، اور اس کے لیے تم نے اپنے آپ کو سر سے پیر تک بدل دیا تھا، اور جب ہماری شادی ہو گئی ہے تو تمہیں کوئی خوشی ہی نہیں ہے۔ اب تم ویسی روشی رہی ہی نہیں ہو جس سے میں نے محبت کی تھی، تم کافی بدل گئی ہو روشی۔ تو روشی کہتی ہے کہ آپ نے بالکل بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، جب میں نے آپ سے محبت کی تھی تب تو آپ نے مجھے دھتکار دیا اور مجھے اتنا ذلیل کیا تھا، اور اب مجھ سے شادی کر کر ایسا ظاہر کر رہے ہیں جیسے آپ کو مجھ سے بہت محبت ہو، لیکن میں آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں کہ آپ نے ترس کھا کر مجھ سے شادی کی ہے، اور میں اس شادی کو نہیں مانتی ہوں طلحہ۔ جس کے بعد روشی کہتی ہے اور محبت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، محبت تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن آپ نے میری سیلف رسپیکٹ کو اپنے پیر تلے رونگ ڈالا تھا۔ تو طلحہ کہتا ہے یعنی کہ اب تمہارے دل میں میرے لیے نہ ہی محبت اور نہ ہی عزت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتی ہے روشی ہاں ایسا ہی سمجھ لیں بس۔ جس کے بعد طلحہ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی باتوں سے روشی کافی زیادہ ہرٹ ہوئی ہے، اسی وجہ سے وہ روشی کو وہاں پر لے کر جاتا ہے جہاں پر روشی نے پہلی دفعہ طلحہ کو دیکھا تھا اور سبیکا نے طلحہ سے منگنی توڑ دی تھی۔ اور پھر طلحہ جب روشی کے ساتھ وہاں پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا تو طلحہ کہتا ہے روشی تمہیں یہ ریسٹورنٹ یاد ہے؟ شاید تم نے پہلی دفعہ مجھے یہیں پر دیکھا تھا، میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا سبیکا کے ساتھ اور تم وہاں پر اس ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی اپنی کسی دوست کے ساتھ، اور اس دن میں نے تمہیں دیکھا تھا روشی، اور اس دن سے تم مجھے پسند ہو۔ تم کیا سمجھی تھی کہ میں نے تمہیں اس دن نہیں دیکھا تھا؟ اس دن میں تمہیں دیکھ چکا تھا، اور جب تم میرے آفس انٹرنشپ کرنے کے لیے آئی تھی نا تو میں تمہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ تم وہی لڑکی ہو، اور جب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ تم سلیمان انکل کی بیٹی ہو تو مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی تھی، اسی وجہ سے میں نے اپنے آفس میں تمہیں جاب کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ اور اس دن مجھے روشی یاد ہے تم نے فیل ہونے کی خوشی میں کیک کاٹا تھا۔ یہاں تو لوگ فیل ہونے کے بعد کافی زیادہ روتے ہیں، لیکن مجھے تمہیں دیکھ کر کافی زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ تم ایک زندہ دل لڑکی ہو۔ اور پھر روشی تم میرے آفس میں آئی اور تم نے بہت اچھا کام کیا، اور پھر تم نے میری خاطر خود کو بدلا،
اور تمہیں تو پڑھائی پسند ہی نہیں تھی اور تم انٹری ٹیسٹ میں 7 دفعہ فیل ہو چکی تھی، لیکن تم نے میری خاطر خود کو بدلا اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ روشی، میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن میں تم سے اسی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ تم آخر کیوں اپنی زندگی میرے اور موہت کے لیے برباد کرو گی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں تمہاری عمر کا کوئی لائف پارٹنر ملے۔ میں نے اپنے بابا سے بھی کہا تھا کہ آخر میں روشی سے شادی کیوں کروں۔ بابا، آخر کیوں روشی میرے بچے کی ماں بنے؟ کیا اس کی زندگی نہیں ہے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی عمر والے بندے سے شادی کر سکے؟ یہ سن کر روشی کو پتہ چل جاتا ہے کہ طلحہ نے اس سے محبت کی تھی اور وہ اسی کی وجہ سے اس سے شادی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ جس کے بعد طلحہ کہتا ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے روشی کہ اس دن شارق گیا تو گیا کہاں وہ؟ یہ سن کر روشی کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہی اسے اغوا کروایا تھا۔ یہ سن کر طلحہ کہتا ہے، ہاں، میں نے تمہارے دادا جان کو بتا دیا تھا کہ شارق کس قسم کا لڑکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے میرا ساتھ دیا اور یہ انہوں نے جو سارا ڈرامہ کیا تھا نا اس دن، وہ بھی میری وجہ سے ہی کیا تھا تاکہ میری اور تمہاری شادی ہو سکے۔ یہ سن کر تو روشی کافی زیادہ حیران ہو گئی تھی۔ تو دوستو، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے روشی اب شارق کے ساتھ کیا کرے گی؟ کیا تو اسے جیل میں بھجوا دے گی یا تو اسے معاف کر دے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا، اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جائے گا۔